ناظرین، محمد بن قاسم جو ایک عالم اسلام کا عظیم سپہ سالار تھا، جس کی فتوحات نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا، جب اس نے محض 17 سال کی عمر میں ہندوستان کو فتح کیا، وہ اپنے سپہ سالار جس کا نام سن کر دشمن خوف کا شکار ہو جایا کرتے تھے، جس کو ہرانا ناممکن اور ناقابل شکست تھا، کیسے اپنوں کی غداری کا شکار ہوا اور اپنے ہی لوگوں نے اس عظیم جنگجو کا آخر کیا حال کیا۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا اور ہندوستان میں جنگی مہمات کا افتتاح کیا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیح کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے خاندان کے لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز کیے گئے تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ ناظرین، ان کی قائدانہ صلاحیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے محض 15 سال کی عمر میں ہی ان کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپ دیے گئے۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی۔ ان کی اس غیر معمولی کامیابی پر ان کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر محض 17 برس تھی۔ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، اس وقت سندھ میں راجہ دہر جو ایک ظالم حکمران تھا، اس کی حکومت تھی، اور ایک روایت کے مطابق جب راجہ دہر نے چند مسلمان خواتین کو گرفتار کر لیا جو کہ تجارت کی غرض سے آئی تھیں، تو انہیں چھڑانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ راجہ دہر کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، جس کے مقابلہ پر مسلمان کے پاس 15,000 کی فوج تھی، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 2 سال تک جاری رہا۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقوں کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن بدقسمتی سے اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر خلیفہ نے تمام فتوحات روکنے کا حکم دے دیا، جس پر محمد بن قاسم کنوج پر فوج کشی منسوخ کر کے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد خلیفہ بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ خلیفہ سلیمان نے اپنی ذاتی دشمنی اور عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں انتقام کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا جائے اور قید کر دیا جائے۔
محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان کی گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم آپ کو امیر جانتے ہیں، اس لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑتے۔ مسلمانوں کے اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے گرفتاری دینا مناسب سمجھا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ خلیفہ سلمان نے انہیں واسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ کی قید صحبتیں جھیلنے کے بعد 19 سال کی عمر میں 18 جولائی 715 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی دشمنی کی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتیں، جرت اور حسن تدبیر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ناظرین، بات یہاں سوچنے کی ہے کہ مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں؟ مسلمانوں کو کافروں سے زیادہ غداروں اور آستین کے سانپوں سے خطرہ ہے۔ ہمیں اپنوں کی غداریوں کا ہی صلہ ہے جس کا خمیازہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی لالچ اور مال کی محبت نے امت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے، جس کا فائدہ غیر مسلم اور کافر اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔